بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں نیا لیکچر. بیسک اکاؤنٹنگ لیکچرز کے اندر ہی یہ ڈیفینیشنز ابھی چل رہی ہیں ہماری. تو اب ہم اس کا دوسرا جو ہے نا پتہ نہیں کون سا لیکچر ہے ڈیفینیشنز کا، یہ ففتھ جو بھی ہو. ٹھیک ہے، میں نے تو ففتھ ڈالا یہاں پہ. اچھا جی، یہاں پہ فردر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ٹرمز جو ہے یہ ہم لکھتے ہیں اکاؤنٹنگ کے اندر. ٹھیک ہے، اب یہ تمام ٹرمز جو ہیں یہ تمام ٹرمز جو ہے پرچیزز اور مرچنڈائز کے متعلق ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر جو ہے رائٹ، ایک سیکنڈ، یہ کاغذ ہل رہا ہے تو میں اس پہ ٹیپ لگا دوں. ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا جی. اب اس کے اندر تھوڑی سی یہ لاسٹ جو ہے نا، یہ ہلکا سا جو ہے نا ایک دو لفظ جو ہے نا بلر ہوں گے. تو لیکن اس کے ساتھ جو ہے نا میں پی ڈی ایف فائل اپلوڈ کر دوں گا لیکچر کے ساتھ، تو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا. اس قسم کے جتنے بھی لیکچرز ہیں اس کے ساتھ جو ہے میں پی ڈی ایف فائل جو ہے اٹیچ کر دوں گا، تاکہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھیں، اور جب بھی لیکچر سنیں تو وہ آپ کے پاس جو ہے، مرضی ہے آپ کے پاس پرنٹ آؤٹ لیں یا نہیں لیں. ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی سی آواز ذرا ہلکی ہے، تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے سینے میں. اچھا جی، ہم آگے بڑھتے ہیں. مرچنڈائز. مرچنڈائز کیا ہوتی ہیں؟ لفظ ہم مسلسل دیکھیں گے کہ جب چیپٹر ہم نمبر 1 جو ہے ہم حل کریں گے تو اس میں ہم لفظ مرچنڈائز کا استعمال کریں گے. لیکن جب ہم لیکچر نمبر آئی تھنک چیپٹر نمبر 2 میں جائیں گے تو مرچنڈائز کا لفظ جو ہے ہم استعمال کرنا بند کر دیں گے اور لفظ استعمال کریں گے پرچیزز. ٹھیک ہے، تو پرچیزز جو ہے ایکچولی ایکسپینس کی میں زیادہ ہے، اور مرچنڈائز کا جو لفظ ہے وہ ایسٹ میں جاتا ہے. تو دو مختلف جو ہے نا اس کی کیٹیگری ہوتی ہیں، نیچر ہوتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے باقی دونوں کی چیز صحیح ہیں. پرچیزز جب آپ کرتے ہیں تو مرچنڈائز آپ کے پاس آتی ہیں، اور مرچنڈائز تو ہوتی مرچنڈائز ہیں جو آپ پرچیز کرتے ہیں اور آپ کے پاس آتی ہیں. ٹھیک ہے، انوینٹری از سم تھنگ ایلس. Merchandise is an inventory asset that a retailer inventory asset ہوتا ہے جو کہ ایک ریٹیلر ہے اور ڈسٹریبیوٹر ہے، ہول سیلر ہے، خریدتا ہے فرام اے سپلائر، پرچیز کرتا ہے، صحیح ہے، اے سپلائر ٹو سیل اٹ، بیچنے کے لیے، فار پروفٹ. ٹھیک ہے، ان دا سیم فارم، جو اس نے خریدی ہے ویسے ہی بیچنی ہے اس نے، اور آفٹر مینوفیکچر یا مینوفیکچرنگ سم تھنگ فرام دیز مرچنڈائزز اینڈ دین سیل دیز گڈس فار پروفٹ. یہاں پہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. جو مرچنڈائز ہوتی ہے، آپ نے دکانوں پہ دیکھا ہوگا، دکاندار جو ہے نا وہ مال یعنی کہ آئٹم خریدتا ہے. ٹھیک ہے، اب چائے بھی ہو سکتی ہے، بسکٹ بھی ہو سکتے ہیں، دالیں بھی ہو سکتی ہیں، چاول بھی ہوتے ہیں، کسی بھی قسم کی کموڈٹی جو ہے وہ خریدتا ہے، اور وداؤٹ اینی یعنی کہ اس کے اندر فردر کچھ چیز مینوفیکچر یا ویلیو ایڈیشن کیے بغیر ان کو جو ہے الٹیمیٹ جو کسٹمر ہوتا ہے، جو یوزر ہوتا ہے، اینڈ یوزر کو جو ہے نا وہ بیچ دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہوتا ہے. یا پھر جو ہے وہ مرچنڈائز خریدتا ہے کوئی شخص اور اس کے اوپر اپنا لیبل لگا دیتا ہے، مطلب بوریوں میں خریدتا ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی کہ ان بلک کوانٹٹی وہ خریدتا ہے اور پھر اس کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا کے اپنے نام سے پیکٹ پہ اپنے نام ڈالتا ہے اور وہ سیل کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس قسم کا جو عمل ہوتا ہے کہ اس کو چھوٹے پیکٹ کے اندر
بنانا، اس کو پیک کرنا، اس پہ اپنا لیبل لگانا، یہ تمام چیزیں جو ہے نا مینوفیکچرنگ میں آتی ہیں ہمارے یہاں، ہمارے قانون کے اندر، جو آپ آگے پڑھیں گے، ابھی نہیں. تو یعنی اگر کوئی آپ نے مرچنڈائز خریدی ہے، کوئی بھی گڈس خریدی ہے، اور وداؤٹ میکنگ اینی ویلیو ایڈیشن ان اٹ، اور وداؤٹ چینجنگ ان دا شیپ، اوریجنل شیپ آف دا گڈس، صحیح ہے، وہ بھی آپ بیچ سکتے ہیں. اور اگر آپ کرتے ہیں، کوئی ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں یا اس کی اوریجنل شیپ کو تبدیل کر دیتے ہیں، تو وہ جو ہے مینوفیکچرنگ کی زمرے میں آتی ہے، صحیح ہے. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہے گندم خرید لی، ٹھیک ہے، آپ نے گندم خریدی اور پھر جو ہے چکی پہ جو ہے پیس کے اس کا آٹا بنا کے آپ نے بیچ دیا. تو آپ نے اس گندم سے کچھ اور چیز جو ہے نا، سم تھنگ ایلس جو ہے نا مینوفیکچر کی، آٹا، اور آٹا آپ نے اینڈ کنزیومر کو بیچا. یہ تمام چیزیں جو ہے مرچنڈائز کے زمرے میں آتی ہیں. اور یا تو سیم فارم میں بھی بیچ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ نے گندم خریدی اور آگے گندم ہی بیچ دی، ٹھیک ہے، اور آپ نے گندم خریدی، اس کا آٹا بنایا، صحیح ہے، مختلف فارمز کا آٹا آپ نے پیسا، چکی اپنے لگا رکھی ہے، اور پیسنے کے بعد آپ آٹا بیچ رہے ہیں، تو مطلب آپ آٹا مینوفیکچر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے آپ کا مینوفیکچرنگ میں آ گیا یا پروڈیوسنگ میں آ گیا. تو جو اب ہم نے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں مینوفیکچرنگ اینڈ پروڈیوسنگ کے اندر. پروڈیوسنگ وہ ہوتی ہیں جو ان کمیونٹیز پہ کام کرتی ہیں جو کہ نیچر کی مدد سے پروڈیوس ہوتی ہیں، یعنی کہ ویٹ ہو گئی، کاٹن ہو گئی، یہ صحیح ہے نا، یا آپ کا ٹمبر ہو گئی، جو لکڑی ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں. تو آٹا آپ نے پروڈیوس کیا اور آپ نے بیچ دیا. اچھا، دوسرا جو ہے مرچنڈائز از این انوینٹری ایسیٹ دیٹ اے ریٹیلر، ڈسٹریبیوٹر یا ہول سیلر پرچیز فرام اے سپلائر مینوفیکچر ٹو سیل دیز گڈس ٹو کسٹمر فار پروفٹ. بات وہی ہے، اسی چیز کو جو ہے ہم نے ایک چھوٹا سا جو ہے نا، کیونکہ ابھی آپ کا جو ہے جو کورس ہے، آپ کا کورس جو ہے نا اس سے لنک ہے، ناٹ یہاں سے لنک نہیں ہے آپ کے کورس کے اندر، ٹھیک ہے. مینوفیکچرنگ جو ہے نا اس میں کوئی چیز نہیں ہے، یہ یہاں سے یہاں تک نہیں ہے. آپ کا کورس جو ہے یہاں پہ ہے کہ وہ مرچنڈائز خرید رہا ہے، اور مرچنڈائز جو ہے نا وہ ہول سیلر کسی سے بھی خریدتا ہے، ایون مینوفیکچر سے بھی خرید سکتا ہے، ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ ریٹیلر یا ڈسٹریبیوٹر سے خریدے. یہ مینوفیکچرر سے بھی جو ہے نا یہ مرچنڈائز خرید سکتا ہے، اور اینڈ یوزر کو جو ہے نا ٹو سیل دیز گڈس ٹو کسٹمر فار پروفٹ. کسٹمر کو جو ہے نا بیچ رہا ہے پروفٹ کے اندر. تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں مرچنڈائز کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک لفظ استعمال آئے گا آپ کو، انوینٹری. جب آگے پڑھیں گے آپ سوالات میں، چیپٹرز پہ آگے بڑھیں گے، تو انوینٹری یا اسٹاک کا لفظ آئے گا. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ بھی مرچنڈائز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ پرچیز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی ریکارڈنگ جو ہے یا تو آپ پرچیزز میں کرتے ہیں یا ایز اے مرچنڈائز کرتے ہیں، یعنی ایز اے ایکسپینس کرتے ہیں یا ایز این ایسٹ کرتے ہیں. تو یہ جو اسٹاک ہوتا ہے، یہ لیفٹ اوور مرچنڈائزز ہوتی ہیں جو کہ بچ جاتی ہیں کسی بھی ایک پرٹیکولر ٹائم کے بعد. یعنی 31 جنوری کو ہم یہ دیکھیں گے، ہم نے پورا جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انوینٹری ایٹ اینی یہ لکھا ہوا ہے ایٹ اینی پرٹیکولر ڈیٹ، ٹھیک ہے. یعنی کہ عموماً ہوتا ہے کہ اینڈ آف منتھ ہوتا ہے یا ایئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ہے پرٹیکولر ڈیٹ، مہینے کا آخر ہوتا ہے یا سال کا آخر ہوتا ہے. ریفرز ٹو آل گڈس، مرچنڈائز، آئٹمس، مٹیریلس
held by a business for selling, یعنی کہ اس کے پاس ہیں، رکے ہوئے ہیں ابھی، صحیح ہے، فار سیلنگ دیز ان دا مارکیٹ اور ٹو پروڈیوس اور مینوفیکچر اور فار سیلنگ in the market for the purpose to earn profit. یعنی کہ یہ وہ آئٹم ہوتے ہیں، انوینٹری کیا کہلاتی ہے؟ کسی بھی ایک خاص پرٹیکولر ڈیٹ کے اوپر وہ تمام اشیاء، میں اشیاء کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں کہ اس میں گڈس بھی ہے، مرچنڈائز بھی ہے، آئٹمس بھی ہے، مٹیریل بھی ہے، جو کہ بزنس کے پاس رہ جاتی ہیں، ہیلڈ رہ جاتی ہیں سیل ہونے سے، صحیح ہے، مارکیٹ کے اندر، یا جو کہ پروڈیوس یا مینوفیکچر کرنے سے رہ جاتی ہیں، گڈس پروڈیوس یا مینوفیکچر گڈس، یعنی کہ گڈس پروڈیوس یا مینوفیکچر کرنے سے رہ جاتی ہیں اور بزنس کے اندر پڑی ہوئی ہوتی ہیں، ہیلڈ کس کے لیے؟ ٹو سیل ان دا مارکیٹ، ٹھیک ہے، فار دا پرپز ٹو ارن پروفٹ، مقصد ایک ہی ہوتا ہے، ٹو ارن پروفٹ، بزنس جو بھی کام کرے گا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ٹو ارن پروفٹ، صحیح ہے، تو یہ چیز انوینٹری ہے آپ کی، یہ یاد رکھیے گا، ہے یہی، یا تو پرچیزز آپ ریکارڈ کرتے ہیں ایز اے پرچیز، ایز اے ایکسپینس آپ ریکارڈ کرتے ہیں، صحیح ہے نا، یا پھر آپ جو ہے ایز اے مرچنڈائز یعنی کہ ایز این ایسٹ استعمال کرتے ہیں، تو پورے مہینے یا پورے سال جو ہے نا آپ سیل اور پرچیز کرتے رہتے ہیں اور پروڈیوس کرتے رہتے ہیں، پھر سیل کرتے رہتے ہیں، تو سال کے آخر میں یا کسی بھی پیریڈ کے آخر کے اندر ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ بھائی اب ہمارے پاس انوینٹری کتنی ہے، اسٹاک کتنا پڑا ہوا ہے ہمارے پاس، صحیح ہے، یا جنوری کے شروع میں، یعنی کہ جنوری کے شروع میں کتنا مال تھا اور آخر میں کتنا رہ گیا، صحیح ہے، جنوری کی شروع میں کتنا مال تھا آپ کے پاس اور آخر میں کتنا رہ گیا، تو یہ اوپننگ کہلاتی ہے اور یہ اینڈنگ انوینٹری کہلاتی ہے۔ اوپننگ مہینے کی پہلی تاریخ کو جو مال پڑا ہوا ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے، اور اینڈنگ جو ہے آخر مہینے کے آخر میں جتنا مال پڑا ہوا ہوتا ہے وہ اینڈنگ انوینٹری کہلاتی ہے۔ لیکن ہم چونکہ انوینٹری پڑھ رہے ہیں، ہمارا تعلق اینڈنگ اور اوپننگ سے نہیں ہے اس وجہ سے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا یہ لفظ آئیں گے تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے، صحیح ہے، اور فردر یہ ہے دیز، یعنی کہ یہ جو انوینٹری ہے یہ تین طریقے کی ہوتی ہے انوینٹری، ایک ہوتی ہے را مٹیریل کہلاتی ہے، دوسری جو ہوتی ہے ورک ان پروگریس کہلاتی ہے، اور تیسری جو ہوتی ہے وہ فنش گڈس کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے، سوری فنش گڈس، یہ رہا فنش گڈس کہلاتی ہیں۔ اب یہ کیا چیز ہوتی ہے را مٹیریل؟ آپ نے ابھی تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہ تین آ گئی جناب۔ انوینٹری تین قسم کی ہوتی ہیں، اگر آدمی ٹریڈنگ کر رہا ہے خالی، ٹھیک ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، تو جو آدمی خرید و فروخت کرتا ہے تو اس کے پاس را مٹیریل نہیں ہوگا، اس کے پاس ورک ان پروگریس نہیں ہوگا۔ ریممبر، جو مال خریدتا ہے اور مال بیچ دیتا ہے اس کے پاس نہ را مٹیریل ہوگا نہ ورک ان پروگریس ہوگا یا پروسیس ہوگا، اس کے پاس کیا ہوگا؟ مال، جو مال خرید و فروخت کرتے ہیں اس کے پاس صرف اور صرف فنش گڈس ہوں گی، ٹھیک ہے، اس نے تو کیا کرنا ہے کہ مال خریدنا ہے، یعنی کہ دوسری کمپنی کا اس نے فنش گڈس خریدی اور مارکیٹ میں اینڈ پروڈکٹ کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ گڈس بیچ دیں، صحیح ہے، تو اس کے پاس تو صرف فنش گڈس ہوں گی، لیکن اگر وہ بزنس، صحیح ہے، وہ آرگنائزیشن جو پروڈیوس کرتے ہیں یا مینوفیکچر کرتے ہیں کوئی چیز کو، تو ان کے پاس را مٹیریل ہوگا، ان کے پاس ورک ان پروگریس ہوگا اور ان کے پاس فنش گڈس بھی ہوں گی۔
را مٹیریل کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر وہ جو ہے آٹا جو ہے ابھی ہم نے آٹے کی مثال لی، تو اگر وہ گندم خریدتا ہے، گندم کی اس کے پاس بوریاں پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو گندم جو ہے، ویٹ جو ہے، وہ اس کا را مٹیریل ہے، صحیح ہے۔ اب مل بہت بڑی ہے، جو تو چھوٹی جو دکانوں پہ لگی ہوتی ہیں وہ تو چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن بہت جو بڑی مل ہیں تو ان کے بڑے بڑے جو ہے نا وہ چکی چل رہی ہوتی ہے۔ تو اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ 31 جو ہے جنوری کو جو ہے شام 5 بجے جو ہے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ مال جو ہے ابھی پس رہا ہوگا، گندم پڑی ہوئی ہوگی اس کی چکی کے اندر، ٹھیک ہے، ٹنوں کے حساب سے پڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ جو ہے حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے۔ تو جو مشین کے اندر را مٹیریل پڑا ہوا ہوتا ہے اور ابھی تک مکمل نہیں ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ ورک ان پروگریس۔ مثال کے طور پر آپ کا کام ہے کرسیاں بنانا، ٹھیک ہے، تو لکڑیاں، نیلز اور پالش، یہ جتنی بھی جو ہے آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں، دیٹ از کالڈ را مٹیریل، جو آپ خریدتے ہیں مارکیٹ سے، خرید کے لائے، لکڑی لے کے آئے، نیلز لے کے آئے، اسکرو لے کے آئے، اس کے ہینڈل لے کے آئے جو لگتے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، اس کے پالش آپ لے کے آئے، یہ تمام جو ہے را فارم میں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں کہ جب آپ کام اسٹارٹ کریں گے تو یہ استعمال ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب 31 جنوری آتا ہے مثال کے طور پر، تو 31 جنوری میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس 12 جو ہے کرسیاں جو ہے ابھی مختلف اسٹیجز پہ پڑی ہوئی ہیں۔ کرسی اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک اس پہ پالش نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ 4-5 کرسیاں آپ کے پاس پڑی ہوئی ہوں جن پہ پالش جو ہے نا آدھی ہوئی بھی ہو، یا 1/4 ہوئی بھی ہو، یا ابھی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پالش کا سلسلہ شروع ہوگا، وہ ہوں کچھ اس کے اندر کرسیوں میں ہینڈل لگانا رہ گئے ہیں، کچھ کرسیوں کے اندر جو ہے ابھی کوئی اور فنیشنگ ورک رہتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام ظاہر ہے انکمپلیٹ جو ہے کرسیاں جو ہوں گی، دیٹ از کالڈ ورک ان پروگریس، صحیح ہے۔ یہ انکمپلیٹ ہے کہ یہ جو کرسیاں ہیں، جو پروڈکٹ ہے ہماری، وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، ہوگی۔ یہ کسی بھی ایک پرٹیکولر ٹائم میں ہوتی ہیں، نارملی اینڈ آف دا منتھ یا اینڈ آف دا ایئر یہ مال نکالی جاتی ہیں۔ جب اور 31 جنوری کو یقیناً آپ کے پاس کچھ نہ کچھ کرسیاں جو ہے فنش حالت میں بھی رکھی ہوئی ہوں گی، صحیح ہے، آپ کے کارخانے میں ہوں گی، آپ کے شو روم میں ہوں گی۔ وہ جتنی بھی جو کرسیاں آپ کی فنشڈ حالت میں یعنی بالکل مکمل ہیں اور سیل کے لیے، کسٹمر کو سیل کے لیے وہ ریڈی ہیں، تو وہ چیز جو ہے فنش گڈس جو ہے نا وہ آپ کی کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف یہ ہوتا ہے کہ را مٹیریل جس سے وہ ہوتے ہیں جس سے آپ پروڈکٹ بناتے ہیں، ورک ان پروگریس وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی پروڈکٹ ابھی اسٹیجز میں ہیں، مثال کے طور پر کسی بھی ایک پروڈکٹ کو مکمل کرنے کے لیے 10 اسٹیج ہیں، اور وہ 10 میں سے کوئی پہلے اسٹیج پہ ہوگی، کوئی دوسرے اسٹیج پہ ہوگی، اور اس طرح سے ہو سکتا ہے جو بالکل اینڈ کے اسٹیج پہ ہو، جیسا میں نے کہا کہ کوئی آپ کرسی یا آپ میز بناتے ہیں یا الماری بناتے ہیں، تو سب سے آخری اسٹیج آئی تھنک ہوتا ہے ان میں پالش کرنے کے بعد، پالش بھی آخری اسٹیج نہیں ہوتا بلکہ ان میں جو قبضے لگاتے ہیں، جو ہینڈل لگاتے ہیں، دیٹ از دا لاسٹ آئی تھنک وہ آئٹم ہوتا ہے، اور اس کے بعد لاسٹ آئٹم ہوتا ہے، تو یہ آخری اسٹیج ہوتا ہے۔ تو 1 اسٹیج سے آخری اسٹیج تک کسی بھی اسٹیج پہ اگر آپ کی کوئی پروڈکٹ رکھی ہوئی ہے جو کہ سیل نہیں ہو سکتی، صحیح ہے، وہ دیٹ پروڈکٹ جو ہوتا ہے وہ کالڈ ورک ان پروگریس یا ورک ان پروسیس وہ ہوتا ہے۔ اور وہ پروڈکٹ جو بالکل ریڈی ہیں سیل کرنے کے لیے وہ فنش گڈس ہوتی ہیں۔ ہوپ کہ یہ آپ کے پاس سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور لفظ ہم دیکھتے ہیں کہ پرچیز کیا ہوتی ہے۔ جس طریقے سے مرچنڈائز ہوتی ہے ویسی پرچیز ہوتی ہیں۔
تو پرچیزز وہ ہوتی ہیں مرچنڈائز کموڈیٹیز آئٹمس پرچیز فار ری سیل وداؤٹ میکنگ اینی آلٹریشن ماڈیفیکیشن اینی ویلیو ایڈیشن ان دا آئٹمس پرچیزڈ. صحیح ہے. یہ لفظ یہ اہم ہے. یہ پرچیزز جو ہے کہ پرچیزز سے مراد وہ ہے کہ وہ آئٹمس. صحیح ہے. یعنی یہ لفظ جو ہے جو کہ ٹریڈنگ کر رہی ہے آرگنائزیشن. ٹریڈنگ آرگنائزیشن جب بھی وہ مٹیریل خریدیں گی بیچنے کے لیے تو لفظ پرچیزز کا استعمال کرتی ہیں. جو مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن ہوتی ہیں وہ لفظ پرچیزز استعمال نہیں کرتی. وہ آگے ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ پرچیزز مینس کہ وہ گڈس کموڈیٹیز یا آئٹم جس میں آپ نے کوئی آلٹریشن نہیں کرنی موڈیفیکیشن نہیں کرنی یا کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کرنی ہے. جیسا مال آپ نے خریدا ہے ویسا ہی مال آپ نے بیچ دیا. ٹھیک ہے. ٹو ارن پروفٹ از کالڈ پرچیزز. سب سے ابھی ہم دیکھتے آ رہے ہیں ہر جگہ. پرچیزز میں بی آن کیش اور کریڈٹ. کیش کیا ہوتی ہیں اور کریڈٹ کیا ہوتی ہیں یہ ہم آن کیش اور کریڈٹ یہ جو ہے لاسٹ ہم کسی لیکچر میں بہت ڈیٹیل میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یعنی کہ پرچیزز آپ گئے مال خریدنے کے لیے اور آپ نے ہاتھ کے ہاتھ جو ہے کیش کی ادائیگی کر دی. ٹھیک ہے. سپلائر کو تو یہ کیش پرچیزز ہو جائیں گی اور آپ نے سپلائر کو فوراً ادائیگی نہیں کی تو یہ کریڈٹ پرچیزز ہو جاتی ہیں. تو یہ سوالات میں کافی آتا ہے. تو یہ پرچیزز ہیں آپ کی. اب یہاں پہ دو تین جو ہے نا ٹرمز استعمال ہو رہے ہیں. پرچیز ریٹرن پہلا ہے. پرچیز ریٹرن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کوئی مال خریدا. مال خریدنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی مال کے اندر ڈیفیکٹ ہو جائے یا آپ نے کہا تھا کہ بھائی اس کوالٹی کا مال ہونا چاہیے وہ آپ کی ڈیزائرڈ کوالٹی کے مال کے مطابق نہیں ہے یا اس میں کوئی چھوٹا موٹا ڈیفیکٹ ہے. تو وہ جب ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ مال ہم جو ہے واپس کر دیتے ہیں. کس کو؟ سپلائر کو. ٹھیک ہے. بیچنے والے کو ہم وہ مال واپس کر دیتے ہیں. کیوں؟ کسی بھی وجہ سے ڈیمیج ہو سکتی ہے ناٹ اکارڈنگ ٹو اسپیسیفکیشن ہوتی ہے یا سیمپل ڈیو ٹو سم ڈیفیکٹس جو ہوتی ہیں اور کسی بھی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے نا. تو آپ سپلائر کو جو ہے یہ گڈس واپس کر دیتے ہیں. جو گڈس واپس کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں پرچیز ریٹرن. یعنی کہ جتنی ہم نے پرچیز ریٹرن ہم نے خریدا تھا مال ہم نے جو ہے مال وہ بیچ دیا. ٹھیک ہے. اچھا جی. اچھا تو آئی تھنک اسٹینڈ پہ میرا پاؤں لگا تھا تو یہ تھوڑا سا کٹ گیا تھا اس کو میں نے ایڈجسٹ کیا اسٹینڈ کو. اب سے صحیح نظر آ رہا ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اب یہاں پہ جو ہے ہم دوسرا ڈیفینیشن دیکھتے ہیں پرچیز ریٹرن کی. پرچیز ریٹرن ریڈیوسز دی اماؤنٹ آف ٹوٹل پرچیز. ظاہر ہے میں نے پرچیز مثال کے طور پر 50,000 کی 50,000 میں سے 1,000 کی جو ہے پرچیزز گڈس ڈیفیکٹیو تھی وہ میں نے واپس کر دی. ٹھیک. کس کو واپس کر دی؟ سپلائر کو. تو اب میری کتنی جو ہے نا میں نے خریداری رہ گئی 49,000 روپیز. تو پرچیز ریٹرن ریڈیوسز دی اماؤنٹ آف ٹوٹل پرچیزز. جو ٹوٹل پرچیز آپ نے 50,000 روپے کی ہے اس میں سے 1,000 روپے ریٹرن جو کیا تھا وہ مائنس ہو گئی. مثال کے طور پر یہاں پہ آپ نے گڈس جو ہے پرچیز کی یہاں پہ لکھوں یہاں پہ یہ 50,000 کی گڈس آپ نے پرچیز کی اور آپ نے جو ریٹرن کی تھی ٹھیک ہے یہ 1,000 روپے کی آپ نے ریٹرن کر دیں تو کتنے رہ گئی آپ کی؟ ریڈیوس کر دے گا. ٹوٹل جو پرچیز کا اماؤنٹ ہوگا جو 50,000 روپے کا ہے وہ 1,000 روپے سے پرچیز ریٹرن کا وہ اس اماؤنٹ کو کم کر دے گا اور نیٹ جو رہ جائے گا وہ رہ جائے گا 49,000 روپیز. یہ نیٹ رہ جائے گا. ٹھیک ہے.
اب بات یہ ہے کہ ہم اکاؤنٹنگ کے اندر پرچیز ریٹرن جو کرتے ہیں اس کو ڈائریکٹ پرچیزز ٹوٹل پرچیزز سے مائنس نہیں کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، بلکہ اس کے لیے ہم ایک نیا اکاؤنٹ کھولتے ہیں. کون سا؟ پرچیز ریٹرن کا اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اوپن کرتے ہیں، اور تمام کی تمام جو ریٹرن ہوتی ہیں وہ اس نئے اکاؤنٹ کے اندر ہم کریڈٹ کرتے ہیں. پرچیز ریٹرن، پرچیز ہمارا ڈیبٹ ہوتا ہے، اور پرچیز ریٹرن ہمارا وہ تمام چیزیں جو پرچیزز کی ویلیو کو کم کرتی ہیں، ظاہر وہ کریڈٹ ہوں گی کیونکہ پرچیز ہمارا ڈیبٹ ہے. نوٹ: we do not reduce amount of purchases from the amount of purchase return. ہم کم نہیں کرتے، صحیح ہے، آپ نے دیکھ لیا. we do not reduce amount of purchases. ہم ڈائریکٹ ریڈیوس نہیں کرتے، بلکہ ہم ایک نیا اکاؤنٹ کھولتے ہیں پرچیز ریٹرن اکاؤنٹ کے نام سے، اور اس کے اندر جو بھی ہم ریٹرن کرتے ہیں سپلائر کو، وہ ہم اس کے اندر اماؤنٹ کو ڈال دیتے ہیں، پوسٹ کر دیتے ہیں. پرچیز ریٹرن از اے کنٹرا ایکسپینس اکاؤنٹ ود اے کریڈٹ بیلنس. یعنی کہ یہ ظاہر پرچیز، ابھی بات ہو چکی ہے کہ پرچیز ریٹرن جو ہے آپ کے ریٹرن کی جو ویلیو کو کم کرتا ہے. پرچیز کیا ہے آپ کا؟ وہ ایکسپینس ہے، اور ایکسپینس کی ویلیو کو جب کیسے کم کیا جاتا ہے؟ جب اس کو کریڈٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ یہی کہتے ہیں آپ کے. تو پرچیز ریٹرن جو ہے وہ کنٹرا ایکسپینس اکاؤنٹ ہے، صحیح ہے، جو کہ پرچیز کی ویلیو کو کم کرتا ہے، اور اس کا ہمیشہ جو ہے کریڈٹ بیلنس ہوتا ہے آلویز. اگر کریڈٹ بیلنس نہیں ہوگا تو پرچیز کی ریٹرن کی اماؤنٹ سے پرچیز کم تو نہیں ہو سکتا نا، کریڈٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارے پاس پرچیز ریٹرن. اب جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرچیز جو ہے ڈسکاؤنٹ جو ہے کیا ہوتا ہے. پرچیز ڈسکاؤنٹ جو ہے یہ ہے کہ پرچیز ڈسکاؤنٹ از اے ریڈکشن، کمی ہوتی ہے ان دا لسٹ پرائز آفرڈ بائی اے مینوفیکچرر، ہول سیلر، ڈسٹریبیوٹر. یہ تین مین لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں، صحیح ہے، ریٹیلر کو یا کسٹمرس کو. ان ایکسچینج آف آرڈرنگ اے سرٹن اور منیمم کوانٹٹی. آرڈرنگ، فار آرڈرنگ، یہ اہم ہے، اے سرٹن منیمم کوانٹٹی. ٹھیک ہے، یہ جو ہے ریڈکشن ان دا لسٹ پرائس. اب یہ کہتے ہیں، بہت یہ نارمل ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پرچیز ڈسکاؤنٹ، اب اس میں لکھا ہوتا ہے ایک لسٹ پرائس. جب آپ جاتے ہیں وہ لسٹ پرائس یہ ہے کہ آپ کو 100 روپے کا جو ہے نا یہ آئٹم ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ 6 آئٹم خریدیں گے تو 100 روپے کی جگہ آپ کو 90 روپے دینا پڑیں گے. ٹھیک ہے، یہ عام آپ جو امتیاز وغیرہ کے اندر اگر آپ شاپنگ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ مجھے وہ تو نہیں پتا، لیکن جو صابن کے ایک پیک آتا ہے اس میں پتہ نہیں 3 ہوتے ہیں یا 6 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ اگر انڈیویجول وہ صابن آپ خریدیں گے، مثال کے طور پر وہ 6 صابن جو ہے سے 1000 روپے کے پڑیں گے، لیکن چونکہ وہ آپ بلک کوانٹٹی میں خریدتے ہیں، ایک کسٹمر خرید رہا ہے تو وہ 100 روپے کی جگہ ایک صابن 90 روپے کا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور یہی چیز جب امتیاز والا انتہائی بلک کوانٹٹی میں خریدتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا جو ہے ڈسکاؤنٹ ایک عام جو اینڈ یوزر کا جو ڈسکاؤنٹ ہے اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. نارملی جو میں نے سنا ہے، آئی ایم ناٹ کنفرم، 25 سے 30% جو ہے ان کو، جو بڑے جو ہے ادارے ہیں، جو بہت جن کا ملینس میں جو ہے ٹرن اوور ہے، جو بڑے بڑے اسٹورز ہیں ماشاءاللہ، تو ان کو پھر ڈسکاؤنٹ بھی اتنا ہی دیا جاتا ہے، اور وہ فردر اپنے ڈسکاؤنٹ میں سے کسٹمر کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، انٹرنلی مجھے نہیں پتا ہے، میں تو صرف آپ کو ان کے بل دیکھ کے جو ہے نا یہ بات کر رہا ہوں.
تو یہ پرچیز ڈسکاؤنٹ آپ کے پاس کہ اگر زیادہ کوانٹٹی خریدیں گے جو لسٹ پرائز ہے آپ کو اس کے حساب سے کم دینا پڑیں گے. تو پرچیز ڈسکاؤنٹ از اے کنٹرا ایکسپینس. تو پرچیز ڈسکاؤنٹ بھی ایک کنٹرا ایکسپینس ہے, صحیح ہے, جس کا بیلنس ہمیشہ کریڈٹ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ پرچیز کی اماؤنٹ کو, جو ٹوٹل پرچیز کی جو اماؤنٹ ہے اس کو کم کرتا ہے. صحیح ہے نا؟ ہاں, یعنی کہ آپ نے پرچیز کی, ہاں صحیح ہے, ریٹرن بھی ہوتا ہے اور ڈسکاؤنٹ بھی اس کی کم ہوگی. اچھا جی, اب آتے ہیں پرچیز الاؤنس کیا ہوتا ہے. پرچیز الاؤنس جو ہے یہ جیسے پرچیز ریٹرن کا سلسلہ ہے یا ڈسکاؤنٹ کا سلسلہ ہے, یہ تقریباً ایک ہی ہیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز جو ہے نا یہاں پرچیز ریٹرن میں تو وہ گڈس جو ہے نا ریٹرن کر رہا ہے کہ بھائی لے جاؤ, یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہے. لیکن پرچیز الاؤنس ان کسٹمرز کو دیا جاتا ہے کہ اگر جو میں نے مال خریدا ہے تو گڈس اگر جو ہے سلائٹلی جو ہے وہ ڈیمیج ہیں یا صحیح نا ہلکی سی کوئی ڈیفیکٹو گڈس ہیں, صحیح ہے, یا گڈس ناٹ ان اکارڈنس ود دا سیمپل تو ہیں لیکن اتنی بھی جو ہے نا آؤٹ نہیں ہیں کہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں, ہم اس کو کسی طریقے سے بیچ سکتے ہیں مارکیٹ کے اندر. تو اور جو سپلائر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو ریڈیوس کر دوں گا, جو پرچیز پرائز ہے ٹھیک ہے گڈس کی, وہ جو ہے میں آپ کو ریڈیوس کر دوں گا. سپلائر جو ہے نا, گڈس ریسیو فرام دا سپلائر, تو وہ جو ہے سپلائر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ گڈس ریسیو فرام دا سپلائر کہ میں ریڈیوس کر دوں گا پرچیز جو پرائس ہے اس کو. آپ اس گڈس کو واپس نہ بھیجیں, آنے جانے کا جو ہے نا جو کرایہ ہوگا وہ لگے گا, کارٹیج وغیرہ جو ہے لگے گا, آپ اس کو نہ بھیجیں, آپ اپنے پاس رکھیں, استعمال کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ اس کو استعمال کر لیں. صحیح. اب فنش پروڈکٹ تو ہم ذرا مسئلہ ہوتا ہے اس کو بیچنا, تو لیکن اگر آپ کی سیمی جو ہے نا فنش پروڈکٹس آپ خرید رہے ہیں اور آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی پروڈکٹ کو بنانے کے لیے وہ ہلکی پھلکی جو فالٹی گڈس کو, تو وہ رکھ لیتا ہے پرچیزر, اس کے بدلے جو ہے وہ ایک ریڈکشن کر دیتا ہے پرائس کے اندر, دیٹ از کالڈ پرچیز الاؤنس. تو پرچیز الاؤنس کا لفظ جہاں پہ بھی آئے تو آپ یہ سمجھ جائیے گا کہ گڈس کچھ فالٹی تھیں لیکن استعمال کے قابل تھیں, ٹھیک ہے, اور اس وجہ سے اس نے کہا کہ ریڈکشن ان دا سیل پرائز الاؤڈ بائی دا سپلائر. سپلائر نے کہا کہ یہ جو میں نے آپ سے 1000 روپے لے رہا ہوں, آپ ٹھیک ہے مجھے 950 روپے دے دیے گا, تو وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو خریدنے والا اس کو استعمال کر لیتا ہے. یہ پرچیز الاؤنس ہے. پرچیز الاؤنس از کریٹڈ آفٹر دی انیشیل بلنگ. یہ سب سے اہم چیز ہے کہ یہ جو ہے پرچیز ریٹرن تو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس سے گڈس آ گئیں پھر آپ کو پتہ چلا آپ نے واپس کر دی تو ختم ہو گیا. پرچیز ڈسکاؤنٹ وہ ہے کہ ابھی آپ کو جو ہے بلنگ یا انوائسنگ نہیں, نہ آپ کو بلنگ ہوئی ہے نہ آپ نے انوائسنگ کی ہے, ٹھیک ہے, یہ اس سے پہلے کا کام ہے. پرچیز جو الاؤنس ہے وہ از کریٹڈ آفٹر انیشیل بلنگ از ریسیوڈ. جب انیشیل بلنگ یا تو ریسیو ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, فرام دا سپلائر, اور لیکن پیمنٹ ابھی نہیں ہوئی ہے, بیفور پیمنٹ بلنگ ہو گئی ہے لیکن پیمنٹ نہیں ہوئی ہے, تو یہ پرچیز الاؤنس کا ارائزز ہوتی ہے. صحیح ہے. اور پرچیز الاؤنس جو ہے جیسے ہم یہاں پہ دیکھتے آ رہے ہیں یہ کنٹرا ایکسپینس اکاؤنٹ ہے اور اس کا بھی کریڈٹ بیلنس ہی ہوتا ہے جو کہ ویلیو آف دا پرچیزز کو, ٹوٹل پرچیزز کو کم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 4-5 آپ کے آئیں گے. ایک آخری جو ہے پرچیزز سے لنک جو ہے جو لفظ آئے گا وہ ہے فریڈ ان, کیریج ان,
کارٹیج ان, ٹرانسپورٹیشن ان ورڈ کی شارٹ فارم ہے. کہیں آپ لفظ دیکھیں گے فریٹ انورڈ, کہیں فریٹ ان, یا کہیں فریٹ خالی. صحیح ہے. تو پرچیزز جب آپ کرتے ہیں اور گڈس کو آپ اپنے بزنس پلیس پہ لے کے آتے ہیں تو وہ جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے فریٹ ان. These are costs incurred towards the freight and transportation of goods from the seller warehouse to the purchaser. To the purchaser یا buyer business place. یعنی کہ buyer اپنے بزنس پلیس پر جو خریدی مال ہے اس کو لانے کا جو کرایہ ہوتا ہے یہ وہ بائر دیتا ہے. جو دس ایکسپینس از پیڈ بائی دا پرچیزر اینڈ از ٹریٹڈ ایز ڈائریکٹ ایکسپینسز. یہ جو ایکسپینس ہے یہ پرچیزر پے کرتا ہے. ظاہر ہے میں نے مال خریدا ہے تو مثال کے طور پر میں نے شیلف خریدے, ٹھیک ہے, تو وہ شیلف جو ہے میں اپنی بزنس پلیس پہ لے کے آؤں گا نا, تو مجھے کارٹیج تو مجھے دینا پڑے گا. تو یہ ڈائریکٹ ایکسپینس ہوتا ہے آپ کا جو پرچیز سے لنک ہوتا ہے. چلیے یہ یہاں پہ جو ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ کلوز ہوتی ہے. ہمارا لیکچر کا ٹائم بھی اوپر ہو گیا ہے. صحیح ہے, تو اس کو ہم کلوز کرتے ہیں الحمدللہ, اور پھر نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.